بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کراچی کی مشہور بریانی کی ریسیپی۔ تو میں آپ کو ڈیٹیلڈ ریسیپی بتاؤں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو میں نے ایک بڑے سے پتیلے میں 1 کپ آئل ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں نے چاپ کیے ہوئے ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں۔ تو آدھا کلو ٹماٹر میں نے چاپ کر لیے تھے، ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ سافٹ نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی ٹماٹر ہلکے سے سافٹ ہوں گے تو اس میں لہسن ادرک کی پیسٹ ایڈ کریں گے۔ تو میں نے 2 ٹیبل سپون یہ پیسٹ ایڈ کر دی ہے۔ اس کو ہم صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے لو میڈیم فلیم پہ فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچوں کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ ہری مرچوں کی پیسٹ تقریباً 1 ٹیبل سپون ہے۔ اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد چند کھڑے مسالے ایڈ کریں گے۔ تو ان میں 1 بادیان کا پھول جو ذرا سا ٹوٹا ہوا ہے، اور 7 سے 8 لونگ، 2 ٹکڑے یہ دار چینی کے، 1 ٹیبل سپون زیرہ اور آدھا ٹیبل سپون میں نے کالی مرچیں ثابت لی ہیں اور 5 سے 6 ہری الائچیاں۔ تو یہ سارے کھڑے مسالے میں نے ایڈ کر دیے ہیں، ان کو ہلکا سا ہی کوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم باقی مسالے ایڈ کریں گے۔ اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک۔ تو میں نے 1 ٹیبل سپون ہی ابھی نمک ایڈ کیا ہے، ساتھ 1 ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاؤڈر۔ اس مسالے میں ہم 1 ٹیبل سپون ہی نمک ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے جب چاولوں کو بوائل کرنا ہے تو پانی میں ڈھیر سارا نمک ایڈ کریں گے تاکہ چاول پھیکے نہ لگیں، تب بھی چاولوں میں نمک ایڈ کر کے ہی بوائل کریں گے۔ تو اب میں نے 6 سے 7 دانے املی کے بھی ایڈ کر دیے ہیں اور اس کے بعد چکن ایڈ کر دیں گے۔ تو جو بڑے پیسز تھے چکن کے ان کو میں نے اس طرح سے کٹس لگا لیے ہیں۔ تو ان کو ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے۔ جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا تو ہم باقی چیزیں بھی ایڈ کریں گے۔ تو دیکھیے ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد اس میں آلو ایڈ کریں گے۔ آلو میں نے تھوڑے بڑے سائز میں کٹ کیے تھے، تو آدھا کلو آلو ایڈ کر دیے ہیں۔ ان کو بھی ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں، بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ بعد میں چکن اور آلو کو سافٹ کرنے کے لیے اس میں پانی بھی ایڈ کریں گے۔ تو ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی۔ تو میں نے 1.5 کپ بیٹ کیا ہوا دہی ایڈ کر لیا ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے، ہلکا سا ہی کوک کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ کوک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ تو میں اس میں آدھا لیٹر پانی ایڈ کر رہی ہوں، اس طرح سے چکن اور آلو اچھے سے سافٹ بھی ہو جائیں گے۔ تو پانی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک مسالہ ایڈ کریں گے جو میں نے گھر میں خود تیار کیا ہے۔ تو اس مسالے کو تیار کرنے کے لیے میں نے آدھا ٹیبل سپون زیرہ، 1 جائفل جو آدھا ایڈ کیا تھا، اور ساتھ میں نے جاوتری کے 2 چھوٹے پیسز ایڈ کیے تھے۔ تو یہ مسالہ گرائنڈ کر کے میں نے تیار کر لیا تھا جس کو میں نے ابھی ایڈ کیا ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد چکن اور آلو کو سافٹ کرنے کے لیے ان کو کور کر کے کوک کریں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے، اور اس دوران ہم چاول بوائل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک کڑاہی میں پانی لے لیا ہے اور اس میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے۔ تو میں نے 5 ٹیبل سپون نمک، 1 بادیان کا پھول اور 3 چھوٹے تیز پتے ایڈ کر دیے ہیں۔ جیسے ہی پانی بوائل ہونا شروع ہوگا تو اس میں چاول ڈال دیں گے۔ تو میں نے 1 کلو باسمتی رائس لیے ہیں۔ عام طور پر بریانی جو ہے وہ لوگ سیلا چاول سے بناتے ہیں، لیکن میں باسمتی رائس سے بناؤں گی، جن کو میں نے پہلے سے اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا تقریباً 1 گھنٹہ پہلے۔ اب ہم ان کو بوائل کریں گے تقریباً 60 سے 70%۔ ہم نے ان کو فل بوائل نہیں کرنا ہے۔ میں نے باسمتی رائس لیے ہیں، اس لیے ان کو صرف 60 سے 70% ہی بوائل کریں گے کیونکہ سیلا چاول جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن باسمتی رائس ذرا سافٹ ہوتے ہیں تو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم نے چاول بوائل کر لیے ہیں تو یہ قورمہ جو ہم نے پکنے کے لیے رکھا تھا یہ بھی کوک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کر رہے ہیں۔ تو میں نے 2 چٹکیاں فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے۔ میں نے اورنج فوڈ کلر ایڈ کیا ہے جو کہ عام طور پر بریانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد مزید میں نے اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے کور کر کے کوک کر لیا ہے۔ اس طرح سے جو آلو ہیں ان کے اوپر بھی اور چکن کے اوپر بھی اچھا سا کلر آ جائے گا، اور جو چاول اس قورمے کے اندر ڈپ ہوں گے ان کے اوپر بھی کلر آ جائے گا۔ تو ہم نے اس میں سے ہاف قورمہ نکال کے سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ تو باقی جو قورمہ بچا ہے
اس کے اوپر چاولوں کی تہہ لگائیں گے. جو چاول ہم نے بوائل کیے تھے اس میں سے آدھے چاول اس طرح سے قورمے کے اوپر پھیلا دیں گے. تو یہ چاول جو ہیں وہ زیادہ تر اس کے اندر ڈپ ہو جائیں گے تو ان کے اوپر بھی کلر آ جائے گا. تو باقی قورمہ جو ہم نے سائڈ پہ نکالا تھا وہ اس طرح سے اوپر ڈال دیں گے. اگر آپ چاہیں تو ایک تہہ بھی لگا سکتے ہیں, نیچے قورمہ رہنے دیں اور اوپر سے چاولوں کی تہہ لگا دیں, لیکن میں اس طرح سے 2 تہیں لگا رہی ہوں. اور ساتھ ہی اس کے ہرا دھنیا اور پودینہ جو باریک کاٹا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور کچھ لیمن کے سلائسز ڈال دیں گے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے یہ بریانی کھٹی تیار کرنی تھی, اس لیے ہم نے اس میں ٹماٹر, املی اور دہی ایڈ کیا ہے. ہم نے اس میں پیاز ایڈ نہیں کیے ہیں کیونکہ اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ کھٹی ہوتی ہے. عام طور پر بریانی میٹھی نہیں ہوتی ہے تو اس میں پیاز نہیں جائیں گے, زیادہ تر کھٹی چیزیں جائیں گی. تو اس طرح سے یہ پرفیکٹ اور اوتھینٹک بریانی بن کے تیار ہوگی. تو باقی جو چاول بچے تھے وہ ہم اس طرح سے اوپر ڈال دیں گے تو چاولوں کی بھی 2 تہیں بن جائیں گی. اور لیکن یہ چاول جو ہیں ان کے اوپر کلر نہیں آئے گا, یہ وائٹ ہی رہیں گے تو بہت اچھے لگیں گے. تو ساتھ ہی دوبارہ سے جو پودینہ اور ہرا دھنیا ہے اس کے پتے بھی ڈال دیں گے اور کچھ لیمن کے سلائسز, اور اوپر سے ڈالیں گے 1/4 کپ آئل. تو اس کو اس طرح سے پھیلا دیں گے. اس طرح سے آئل ڈالنے سے چاول جڑیں گے نہیں اور کھلے کھلے رہیں گے. تو اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے. تو دم پہ لگانے کے لیے ایک کپڑا اس طرح سے پھیلا دیں گے اور کور کر دیں گے. بالکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو دم پہ لگانا ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے. اور 15 منٹ کے بعد ہماری بہترین خوشبودار بریانی تیار ہے. تو دیکھیے چاول بہت کھلے کھلے ہیں. تو اسی طرح سے بریانی کی لک ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاؤں گی. تو یہ بریانی تیار کرنے کے لیے جو میں نے قورمہ تیار کیا تھا وہ ذرا سا پتلا ہوتا ہے, تو اس کو اسی طرح سے تیار کرتے ہیں. اور چاولوں کو تھوڑا سا پہلے ہی ہم کم بوائل کرتے ہیں تو یہ بالکل بیلنس ہو جاتا ہے. چاول اب بالکل سافٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بریانی بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو کراچی کی مشہور بریانی کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی, اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مجھے دیں اجازت. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.